السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی آواز اپنے میزبان ظاہر سید کے ساتھ۔ ناظرین، ڈاکٹر راحت اندوری ہندوستان کے بڑے مشہور شاعر گزرے ہیں۔ حال ہی میں کرونا کے جو ایام گزر رہے تھے تو ان میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اپنے ملک میں بھی اور ویسے بھی پوری دنیا میں اپنی بے باکی کے لحاظ سے بڑے ہی ایک مشہور شاعر تھے۔ ان کا بڑا خوبصورت کچھ اشعار ہیں، ان کی غزل ہے، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر خلاف ہیں ہونے دو، جان تھوڑی ہے، اگر خلاف ہیں ہونے دو، جان تھوڑی ہے، ارے یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑا ہی ہے، اور لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے ہی زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے ہی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑا ہی ہے، اور جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑا ہی ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بڑی ہی کچھ اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ پروگرام کو آخر تک ضرور دیکھیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے، کیوں میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو بھی آنے والی ویڈیو ہو بر وقت آپ کے پاس آپ کو ملتی رہے اور ہم بہتر سے بہتر اپڈیٹ آپ تک پہنچاتے رہیں۔ اس سے پہلے ناظرین، ہم نے کبھی بھی بیل آئیکن پریس کرنے یا سبسکرائب کرنے کے لیے چینل کا ہم نے کبھی نہیں کہا۔ اس بار ہم اس لیے آپ سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو محنت آپ لوگوں کی رائے کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ مجھے میل بھی کر رہے ہیں، اپنے کامنٹس کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ آپ ناظرین کی حسن سماعت ہے جو آپ سنتے ہیں، اور آپ کی حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آنے والے دنوں میں ایک لکھا ہوا سکرپٹ جو ہے اسلام آباد پولیس برآمد کرنے جا رہی ہے۔ ناظرین، اس سکرپٹ کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ جس طرح میں نے اپنے سابقہ پروگرام میں پاکستانی عوام کو ایک نعرہ دیا تھا کہ شہباز گل بہانہ ہے، خان اصل نشانہ ہے، ناظرین اسی کے ضمن میں آپ کو یہ خبر دینے جا رہا ہوں کہ آنے والے ایک دو دن کے اندر ہی آپ دیکھیں گے کہ اسلام آباد پولیس ایک لکھا ہوا سکرپٹ شہباز گل کیس کے اندر برآمد کرنے جا رہی ہے، اور اس سکرپٹ کا حوال کیا ہوگا یہ آپ کو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ کل اسلام آباد پولیس نے جو ایک غیر قانونی کام کیا ہے، جس کی مذمت جناب میاں رضا ربانی صاحب نے بھی کی ہے، کہ انہوں نے پارلیمنٹ لاج کے اندر جو شہباز گل صاحب کا کمرہ تھا وہاں پہ انہوں نے چھاپا مارا ہے اور کچھ چیزیں برآمد کی ہیں، جس کی باقاعدہ طور پہ شہباز گل صاحب نے ان کی تردید بھی کر دی ہے کہ کچھ چیزیں یہ میری نہیں ہیں، اور میری عدم موجودگی میں کمرے میں کوئی ضرور آیا ہے اور اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے۔ اور میاں رضا ربانی صاحب نے یہ بات بڑی واضح طور پہ کی اور مذمت کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ بغیر سپیکر کے حکم کے پارلیمنٹ لاجز کے اندر پولیس کو اس طرح چھاپا نہیں مارنا چاہیے تھا۔ اور ناظرین، جو سکرپٹ کی میں بات کر رہا ہوں، اس سکرپٹ میں یہی لکھا ہوگا کہ جو شہباز گل صاحب نے ٹی وی چینل کے اوپر گفتگو کی تھی وہ اصل میں عمران خان نے لکھ کے دی ہوئی تھی، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو موقف بیان کیا گیا ہے یہ عمران خان صاحب کا ہی موقف تھا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت کچھ ہی دنوں میں، ایک دو دن یا اس سے زیادہ، کہ دیکھیں یہ سکرپٹ منظر عام پہ آ جائے گا۔ اور اس کے بعد ناظرین، پاکستان میں ادارے مضبوط کیوں نہیں ہیں؟ بڑا ہی اہم سوال ہے، اور کئی دہائیوں سے یہ سوال کیے جا رہے ہیں، میڈیا کے اوپر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ مضبوط ادارے کیوں نہیں، ادارے پاکستان کی کیوں مضبوط؟ ناظرین، پاکستان کے ادارے اس صورت میں مضبوط ہو سکتے ہیں کہ جب اداروں کو
ذاتی مفادات، اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہو تو اس صورت میں کبھی بھی ادارے مضبوط نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہوگی کہ آپ اداروں کو اپنے آئینی حدود کو تجاوز کرنے پہ مجبور کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس کے ضمن میں ادارے ہر حکومت کے اعلی کار بننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ جس طرح اگر اداروں کو پاکستان کے اندر ایک متنازع بنا دیا جاتا ہے تو میرے خیال میں بحیثیت جرنلسٹ یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ اس میں ایک بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور ہر ادارے کا مورال ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی سیاسی سینیریو ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان فوج کے بارے میں کیا ان کا موقف ہے، حال ہی میں ہمارے ایک جرنلسٹ ہیں صدیق جان صاحب، انہوں نے بنی گالہ کے اندر بنی گالہ میں عمران خان صاحب کی رہائش کے باہر کچھ فوجی افسران سابقہ ریٹائرڈ ان کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ انہوں نے بڑا واضح طور پہ یہ بات وہاں پہ کہی کہ ہم ابھی عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میں ہوں اور میری فوج اس ملک کی دفاع کی، اس ملک کی بقا کی ضامن ہے، فوج میری ہے اور میں فوج کا ہوں۔ میرا مضبوط موقف یہ ہے، عمران خان صاحب کا فوج کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ میرا یہ مضبوط موقف ہے کہ جس ملک کی فوج مضبوط نہیں ہوگی وہ ملک کسی صورت میں بھی مضبوط نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ بات بڑی سوچنے کی ہے کہ حالیہ جو سیاسی سینیریو ہے اس میں ایسا کیوں نظر آتا ہے کہ فوج اور پاکستان تحریک انصاف کا تصادم کروانے کی کوششیں جاری ہیں۔ حالانکہ یہ انتہائی، دیکھیں آج جو بات میں آپ کو بڑی ثبوتوں کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج جیسا وقت عمران خان کے اوپر ہے کل ان کے اوپر بھی یہ آ سکتا ہے۔ عمران خان کے ساتھ اگر کسی ادارے کا یہ تصادم کروائیں گے، جس طرح اب ملک کے اندر ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن شروع ہو گئی ہے، پنجاب حکومت وفاقی حکومت کے اگینسٹ کام کرنے شروع کر دیے ہیں۔ اب جن لوگوں نے سابقہ دنوں میں کچھ اس طرح کے کام کیے تھے ان افسران کے خلاف بھی کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ ادارے کہاں مضبوط ہو سکتے ہیں؟ کیسے ممکن ہے کہ یہ ادارے مضبوط ہوں گے؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہر حکومت جب اداروں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرے گی تو پاکستان کے ادارے کبھی کسی صورت میں بھی مضبوط نہیں ہو سکتے۔ اور ناظرین ایک بات ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے اور وہ بات یہ ہے کہ یہ ادارے اس ملک کے ادارے ہیں اور اس ملک کا ہر ادارہ ہمارے لیے اتنا ہی قابل عزت ہے کہ جتنا یہ ملک ہمارے لیے قابل عزت ہے۔ کیوں کہ کسی بھی ملک کا سسٹم جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اس ملک کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ ہم جتنا جو بھی سمجھ لیں کہ ایک اور بات جو ہم بڑی یہاں پہ بتانا اہم سمجھتے ہیں کہ ابھی تک حالیہ سروے کے اندر جو رپورٹ آئی ہے، ریٹائرڈ آرمی افسران میں جو 100% میں سے 98% عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے ناظرین، اور ہم کبھی بھی یہ بات نہیں کہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کا ایک دوسرے کے اگینسٹ ہے، نہیں۔ عمران خان کا موقف یہی ہے کہ بھائی اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے، اداروں کو اپنے آئینی حدود کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے، اور اس سے کوئی کسی کا میرے خیال میں کسی کو اختلاف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مضبوط ملک کے لیے ضروری ہے کہ مضبوط ادارے ہونے چاہیے، مضبوط ادارے مضبوط ملک کی ضمانت ہیں۔ ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام سے اپنے میزبان ظاہر سید کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔